وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہود نے ایک چال چلی، پلانز کیے۔ جب یہود نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو درست ہے، وہ دلیل کے ذریعے اور علم کے ذریعے اور اخلاقی ذریعے کسی طریقے سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا نہیں سکتے، عیسیٰ علیہ السلام تو کہ نبی تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنی شروع کی کہ کسی طریقے سے حکومت کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا۔ تو یہ ان چالوں کا ذکر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی۔ بہت ساری جگہوں پہ ایک جو اس کی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ مکر سے کیا جاتا ہے یا چال سے کیا جاتا ہے، تو وہ مکرو کے لحاظ سے تو یہ بات درست ہے، چال کی لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے چال چلی۔ انہوں نے دیکھیں مکر اور چال بیسیکلی یہ نیگیٹو ورڈز ہیں۔ ایک ہوتا ہے پلان کرنا، اب پلان جو ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے خلاف پلان ہو تو نیگیٹیوٹی میں آتا ہے، ویسے آپ نے کوئی چیز پلان کی ہے تو وہ ایک پازیٹیو کہیں یا وہ ایک ایکسیپٹیبل بات ہے۔ تو وہ مکرو یہاں پہ جو یوز ہوا ہے یہ یہود کے لیے یوز ہوا ہے کہ انہوں نے چال چلی، انہوں نے پلان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نیگیٹو سینس میں۔ اور وہ مکر اللہ، یہاں پہ جو مکر اللہ ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو انہوں نے چال چلی اس کے اگینسٹ ان کو سیو کرنے کا ایک پلان بنا دیا، یا اس کے اگینسٹ اللہ نے ایک ریاکٹ کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ یعنی اللہ چونکہ عالم الغیب ہیں تو اللہ کو ان کی ساری چالوں کا علم ہے، اور اسی لیے جو ہے اس کے اگینسٹ اللہ نے ان کو کہا کہ تم کرتے رہو، لیکن اللہ کا ایک اپنا پلان ہے کہ جس کے تھرو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بیسٹ پلانر۔ اگر اس اسپیسیفک سینس میں کیے تو اللہ سب سے بیسٹ بچانے والے ہیں، اللہ سب سے بیسٹ سیویئر ہیں، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور یہودیوں نے جو ان کے خلاف چال چلی، بادشاہ کو ان کے خلاف کیا، ان پہ بغاوت کا الزام لگوایا، ان پہ مرتد ہونے کا الزام لگوایا، اور اپنے ساتھ گورنمنٹ کو کیا، گورنمنٹ کو اپنے پیچھے کیا، گورنمنٹ سے جو ہے وہ چال چل کے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قتل کا جو ہے وہ ایک پرمٹ حاصل کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ جب، قال کہا، اللہ اللہ نے، جب اللہ جل شانہ نے کہا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، قال اللہ یا عیسیٰ انی میں، متوفی کا وفات دوں گا، قبض کر لوں گا تجھے، ورافعک اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین ان لوگوں سے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل اور رکھوں گا، الذین وہ لوگ جنہوں نے، الذین اتبعوک آپ کی پیروی کی، فوق الذین ان لوگوں سے اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم تم نے لوٹ کر آنا ہے، فحکم پھر میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما جس میں تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے ہوئے۔ اور اب یعنی یہ اللہ نے ایک بیان کیا کہ وہ چالیں چل رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور وہاں کا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا جی، گورنمنٹ سے حاصل کر لیا، پرمٹ حاصل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کا، ان کو مجرم ثابت کر دیا چالیں چل چل کے کہ یہ مرتد ہیں اور یہ باغی ہیں۔ بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے، ان کو ڈرایا کہ بھئی یہ تو دیکھ لو کس طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو کل یہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تو اس طرح کی چالیں چل کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک انہوں نے اجازت نامہ لے لیا۔
اور یہاں پہ اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں آپ کو قبض کر لوں گا، میں آپ کو لے لوں گا۔ یہاں پہ کئی مرتبہ، اور یہ جو مرزائی تھے انہوں نے بڑا اس چیز کو اچھالا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی تھی۔ اب چونکہ ہم نے ایک لفظ سنا ہوتا ہے وفات، تو ہمارے ذہن میں وفات جب بھی ہوئی تھی فلانے کی وفات ہو گئی ہے جی، تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وفات کا لفظ جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، عربی کے اندر جو وفات کا ورڈ ہے یہ صرف موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک طرف چلے جانے کے لیے استعمال ہو۔ تو ہم رات کو سوتے ہیں، اور یہ قرآن کے اندر بھی ہے، سوتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی روح واپس کر دی جاتی ہے اور کچھ کی روک لی جاتی ہے۔ اور یہ زیادہ آسان آپ کو کس سے سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، رات کو ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، آپ مرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ تو وفات کا ورڈ ہے نا، لیکن ہم سونے لگے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہم، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی، بسمک آپ کے نام کے ساتھ ہی، اموت، میں مرتا ہوں، رات کو مر جاتے ہیں ہم۔ تو موت کا یا وفات کا جو ورڈ ہے اس کا صرف ایک مطلب نہیں ہے یا ایک سینس نہیں ہے، تو ہم روز کہتے ہیں اموتو و احیا، آپ ہی کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ جس کو اللہ جاگنے کی توفیق دیتے ہیں اس کے لیے یہ سونا ہے، اور جو رات کو ہی اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کے لیے یہ موت ہے۔ پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام حمد اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ نیند ایک ٹیمپرری موت ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو ورڈ ہے یہاں پہ انی متوفیکا، کہ میں آپ کو وفات دوں گا، یعنی آپ کو اپنی طرف قبض کر لوں گا۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے، اپنی طرف قبض کر لوں گا، اپنی طرف لے آؤں گا۔ تو مرزائیوں نے یہ کیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، لیکن اب ہم کہیں کہ قرآن میں ایسا آتا ہے، تو قرآن میں دیکھیں کچھ چیزوں کے اوپر اگر آپ کو کچھ ابہام آتے ہیں، کوئی چیز متشابہ ہے، تو دوسری جگہ پہ وہ بالکل کلیئر ہوگی۔ اللہ نے غالباً سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دی گئی۔ تو یہ جو یہاں پہ متوفی کا ہے، تو یہاں سے اس کی مراد صرف جو ہے وہ ایک ٹیمپرری طور پہ اٹھا لینے کے حوالے سے ہو۔ یہ سمجھ لیں وفا کے مطلب ہوتے ہیں پورا کرنا، جو بیسیکلی جو ورڈ ہے نا جس سے وفات نکلا ہے، پورا کرنا، وفا، کیونکہ وفات ہو گئی جی، عمر پوری ہو گئی ہے، چلا گیا۔ اور قرآن کے اندر یہ وفا کا ورڈ بہت سی جگہوں پہ آیا ہے۔ متوفی کا 3 مختلف معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا سب سے بہترین معنی ہے جو یہاں پہ آتا ہے، وفا ہے پورا دے دینا، اور ایک موت کے حوالے سے آتا ہے، وفات کا تعلق موت کے ساتھ، اور تیسرا وفات کا تعلق ہے نیند کے ساتھ۔ وفی کا مطلب ہے کہ اللہ نے پورا اٹھا لیا ان کو، پورے کا پورا۔ جنرلی جب ہم دنیاوی اعتبار سے، موت کے اعتبار سے وفات پاتے ہیں تو یہ پارشل قبضہ ہوتا ہے، یعنی ہماری جان، ہماری روح وہ لے لی جاتی ہے، جسم ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پورا ان کو اٹھایا گیا، پورا قبض کر لیا گیا، یعنی ان کی جان، ان کی روح، ان کا جسم، ایوری تھنگ، ہر چیز کو ورافیو کا اٹھا لیا گیا، بلند کر لیا گیا، اوپر لے کے چلے گئے الیہ، اللہ کی۔ اور 100 سے زائد صحیح احادیث میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہی اہل سنت کا اور جمہور کا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ جو دوسری چیز ہے وَجَعَلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، بشارت دی، خوشخبری بھی دی کہ آپ اپنے مشن میں کوئی ناکام نہیں ہوئے ہیں،
بلکہ جو بھی آپ کا اتباع کرے گا. اتباع کون کرتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. ایک عیسائی بھی کرتے ہیں اور پارشلی ہم اتباع تو نہیں کرتے لیکن مانتے ضرور ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اتباع میں ہمارے لیے اتباع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنی شریعت لے کے آئے، اور جنرلی وہ وہی والے اصول ہیں، ان میں سے کوئی زیادہ چینج نہیں آئی، لیکن ہمارا اتباع ادھر ہے. تو یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ہمیشہ تاریخ میں یہودی جو تھے، اب یہ کفرو جو ہے نا، اب کفرو سے کیا مراد ہے؟ وہ والے یہودی جو ان کے خلاف تھے. تو یہودی ہمیشہ ذلت میں رہے، ان کو کبھی بھی سربلندی نہیں نصیب ہوئی، اور بار بار ان کو جو ہے بخت نصر نے بھی ان کو مارا، پھر اور ایک دو مرتبہ اس طریقے سے ان کو بالکل برباد کیا گیا، اور مستقبل قریب کے اندر ہٹلر نے جو ہے ان کو صحیح جو ہے وہ مارا، ان کو ذلیل کیا. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اسرائیل جو ہے اس کی پشت پناہی کرنے والے عیسائی ہیں. امریکہ ہے اور انگلینڈ ہے، یورپ ہے، یہ اس کے پیچھے کھڑے رہے ہیں. تو تب وہ اپنی ایک طاقت میں ہے. اگر یہ آج ہٹ جائیں، آج امریکہ اسرائیل کے خلاف ہو جائے تو اسرائیل کا نام بھی مٹ جائے. تو آج بھی وہ ان کے اوپر ہیں، اور یہ قیامت تک اس طریقے سے ان کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا، اور آخری وقت کے اندر آ کے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ دجال کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی خاتمہ فرمائیں گے. اور پھر احادیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں بہت عرصے کے لیے بالکل امن و امان قائم ہو جائے گا. ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں فیصلہ کروں گا ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. جو اختلافات ہیں تمہارے ان کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے کہ کون جو ہے وہ حق پہ تھا اور کس کو جو ہے وہ اللہ کا عذاب کا مستحق کون بنا ہے. تو اللہ جل شانہ ہم کو حقیقی معنوں میں اتباع کرنے کی اور محبت کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.